دشمنان نبی کو ہٹا دیجئے، ہاتھ میں ان سبوں کو ملا دیجئے، حشمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، حشمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، حشمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے۔ محترم سامعین اکرام، ایک آڈیو میں سناؤں گا آپ تمام لوگوں کو۔ وہ آڈیو ہے ہمارے حافظ احسان قادری صاحب کا اور ہمارے راحل خان صاحب کا۔ ایک وہابی ہمارے احسان قادری صاحب سے بات کرنے کے لیے شوق چڑھا ہوا تھا اس کو، تو ہمارے راحل خان صاحب اس شخص کو بات کرایا حافظ احسان قادری صاحب سے، مگر ٹاپک تھا علم غیب، تو ہمارے حافظ احسان قادری صاحب یہ بولا کہ آپ علم غیب کا ترجمہ کر کے بتا دیجئے، مگر یہ وہابی ترجمہ نہیں کر پایا اور نہیں بتایا۔ آپ اس آڈیو میں سنیں گے۔ جب ترجمہ نہیں کیا، نہیں بتایا، تو ہمارے حافظ احسان قادری صاحب بولا آپ جب تک ترجمہ نہیں بتائیں گے پھر آپ سے بات نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو شان تو گھٹا دیتے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ علم غیب کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار امور غیبیہ پر مطلع کیا جی، تو تمام انسانیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ امور غیبیہ پر خبریں دی، جن کی تعبیر جی اطلاع الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب جی وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے، اور اس کی تعبیر بعض ما کان و ما یکون سے بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ما کان و ما یکون کا ذرا اس کی شرح بھی بتا دے کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض ما کان و ما یکون یعنی جو گزر چکا، جو ابھی ہو رہا ہے اور جو ابھی ہوگا، اس میں سے بعض چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن تمام انسانیت سے زیادہ دی۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کا موقف ہے۔ جمیع ما کان و ما یکون یا علم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا۔ جی اب آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علم غیب کا اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا پہلے موقف تو اپنا بتا دیں پھر۔ بھائی موقف بتانے سے پہلے آپ سے کنفرم کر رہا ہوں نا کہ دونوں کا موقف سیم ہے یا غلط ہے۔ جی جی، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ اللہ نے عطا فرمایا اور تمام انسانوں سے زیادہ عطا فرمایا، اس کا مطلب علم غیب کا اقرار آپ کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟ علم الغیب کا اقرار نہیں کرتے، انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب یا اخبار علی الغیب کا اقرار کرتے ہیں۔ تو علم الغیب کا اقرار یا بعض ما کان، علم الغیب ایک علم ہے، اس علم میں سے جو بعض غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ جو علم الغیب ہے وہ علم ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ خاصہ خدا بندی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض غیب پر اطلاع اللہ نے دی ہے، تو وہ اطلاع علم ما کان و ما یکون کا بعض بھی دیا ہے، تو وہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے، وہ علم الغیب میں سے تو کیا ہے بھائی؟ علم الغیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ مولانا صاحب آپ یہ جو ہنس رہے ہیں، آپ کو علم الغیب کی تعریف تک معلوم نہیں ہے۔ نہیں، اگر مجھے اگر آپ کو معلوم ہے، آپ علم الغیب کا علم الغیب جو ہے نا، ہاں علم الغیب یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ موصوف صفت ہے یا مضاف الیہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ میرے بھائی میری بات تو سنیے، آپ نے جو کلیم کیا ہے میں اس پر سوال کرتا ہوں۔ آپ نے یہ جو بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جو امور غیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے، اس کو علم الغیب بولتے ہیں۔ یہ آپ نے بولا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو علم الغیب بولتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ علم الغیب نہیں،
علم الغیب یہ نہیں ہے. علم الغیب جو ہے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ مجھے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ادھر علم الغیب کی تعریف سمجھانے میں گھنٹہ لگ جائے گا. آپ جی سنیے. ظاہر ہے آپ جب مناظرہ کر رہے ہیں تو جی علم الغیب کی تعریف سے پہلے علم اگر الغیب آپ کا معنی مناظرہ بتا کرنے دیں آپ. اگر آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے پہلے ہی. میری بات سنیے. ارے میرے بھائی جو علم مجھے الغیب معلوم. ہے ہاں جو علم الغیب ہے اس دیکھیے کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دوں جی کہ جی ایک بندہ ہے اس کو حساب آتا ہے. اس حساب سمجھتے ہیں میتھمیٹکس. میرے بھائی آپ جو ہے نا تفصیل بتانے سے پہلے علم تفصیل الغیب کا ترجمہ بتا دیں آپ. یہی اور تو میں یہ پیش کیا کر رہا قاعدہ ہے, ہوں یہ کون سا صیغہ ہے, یہ میرے مضاف بھائی. مضاف الیہ کا صیغہ ہے یا پھر یہ صفت موصوف ہے, یہ ہے کیا؟ آپ نے یہ جو بولا ہے نا کہ علم الغیب اس کا بات ترجمہ تو بتا دیں, غیبیات. علم الغیب کا ترجمہ کیا ہے یہ بتا دیں. علم الغیب جو ہے وہ ہاں اگر آپ جا الحق وغیرہ جو مجھے جال حق کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آپ اس سے علم آپ الغیب کی کا جملہ آپ نے جو استعمال کیا مجھے اس کا میرے بھائی سیدھا سا ترجمہ بتا دے. علم الغیب واٹ از دیٹ, what do you میں نے mean یہ by علم الغیب؟ My simple question, why don't you understand? میں علم نے الغیب کا ترجمہ بتا دے. آپ دلیل آپ باتیں کرتے ہو کہ حضور کو علم الغیب نہیں ہے, تو علم الغیب کہتے کس سے ہیں؟ اردو میں بتائیے نا, ہم اردو میں بات کر رہے ہیں نا. میرے بھائی میں اردو میں ہی بات کر رہا ہاں تو ہوں. آپ علم سمجھتے الغیب کا کیوں لفظ نہیں؟ استعمال کیا ہے تو اس کا کیا ترجمہ تو ہے بتا دو. اسی کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. ترجمہ نہیں حوالہ بتایا, دیا آپ ہے. جال حق کی تفصیلات اور آپ میتھمیٹیشین کی تفصیل بتا رہے ہیں. مجھے میرے علم بھائی الغیب کا ٹرانسلیشن بتا دے. اب آپ نے بولنا نہیں ہے جب میں تک میں ختم نہ کر دوں. راہل ٹھیک بھائی, ہے. میں ان سے اب انہوں میری نے بات جیسے سنیے. میں یہ کہوں کہ اگر ایک جملہ میں کہوں ما کان وما یکن, تو مجھے اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ بے نہیں بھائی؟ شک حضرت, بے شک آپ یار حضرت. علم ترجمہ الغیب کہہ کر رہے تو علم رہا الغیب کا ہوں. ترجمہ تو بتا دے آپ. میں نے آپ کب ترجمہ کہا کیوں کہ نہیں بتا رہے اسماعیل صاحب؟ میں نے آپ میری تفصیل کیوں بات تو بتا رہے سنیں. آپ؟ ٹرانسلیشن بتائیے نا. آپ سمپل میں ٹرانسلیٹ کریے نا ٹرانسلیشن اس کو. یہ تو میں اب یہ میتھمیٹیشین کی بات ہوئی. اب جو انگلش نہیں سمجھے گا اس کو میتھمیٹیشین اردو میں کیا کہتے ہیں وہ تو سمجھانا پڑے گا. اب علم الغیب کہتے تو اس کا معنی تو بتاؤ, بعد میں بے تفصیل شک. کرو بھائی. آپ کی بات ختم ہو گئی. نہیں یہ جو ختم میں نہیں نے ہوئی, جب تک آپ مجھے اس کا میں نے ترجمہ نہیں بتائیں گے میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا آپ کو. ترجمہ ہی بتا رہا ہوں. یہ کیا جو میں نے بتایا میں نے ترجمہ بتانے کے لیے میتھمیٹیشین کا میتھمیٹکس کی ایگزامپل لا رہے ہیں آپ. جو نہیں عجیب بات ہے, وہ امریکہ میں آپ کو بیٹھ کے میں ایگزامپل سمجھا اس کہ لیے کوئی سمجھدار امریکہ میں بیٹھا ہوگا, پتہ یہ چلا کہ علم الغیب کا لفظ تو بول دیا لیکن ترجمہ کرنا نہیں آتا, بلکہ یار تفسیر میں وہ نے بھی کب میتھمیٹیشین کی مثال پیش کر رہے ہیں آپ. میں نے کب بولا میں ترجمہ نہیں کر رہا. میں نے تو یہ آپ لفظ بتا دو جال نا, حق سیدھا بولا. ترجمہ بتاؤ. علم الغیب, واٹ از دا میننگ جی آف علم جی الغیب؟ سمپل بالکل کوشچن بالکل. آپ میری بتائیے. بات ہاں, تو سنیں. بات آپ نہیں میری سننی, مجھے بات تو ترجمہ سننا ہے بھائی جان. ترجمہ تو وہ بتائیے, آپ ترجمہ بتائیے نا, ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں. ترجمے والی بات ہی سنا رہا ہوں. ایسے نہیں ہوگا کہ ارے آپ دو بس بولتے جملے ہیں, جائے علم اور آپ غیب, اور علم کے بعد الف لام ہے. اب اس کا معنی مجھے بتا دو یار, باتیں مت بتاؤ, اب ترجمہ بتا دو. جی بالکل آپ کو ترجمہ ہی میں بتا رہا ہوں. ہاں آپ میری بتائیے. بات کیوں نہیں سنتے؟ میں نے جو جا الحق بولا ہے لفظ, یہ میں نے آپ کے جو وہ حکیم الامت صاحب ہیں مجارہ نیمی صاحب, ان کی کتاب ہے جا الحق, اس سے میں آپ کو غیب کی تعریف بتا رہا ہوں. آپ مجھے سنتے ضرورت کیوں نہیں ہیں؟ نہیں ہے, غیب کی تعریف نہیں چاہیے مجھے, علم الغیب کا ترجمہ چاہیے. تعریف بعد میں کریں گے ہم. علم اب الغیب کا ترجمہ علم کیا ہے؟ جو غیب ہے, علم میں جو غیب ہے, ہاں غیب سے مراد چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہ اس کو عقل سے حاصل کیا ہاں جا سکتا ہے, جو خواص ٹھیک ہے. خمسہ ہیں انسان. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے. جو علم الغیب ہے یہ ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے, عطائی نہیں ہوتا. دیکھیے عطائی ہوتا ہے اس ابھی بھی کو آپ علم تفصیل کر رہے الغیب. ہیں. ابھی آپ نے علم الغیب کا ترجمہ نہیں بتایا, ذاتی عطائی بعد میں بات کریں گے, اس لیے کہ یہ میں نے الحمدللہ میں بھی یہ حافظ اس سے قرآن ہوں, میں آپ کو آیتوں سے بھر دوں گا اس معاملے میں. آپ اس خالی علم سے الغیب کا ترجمہ پہلے بتا دیں. غیب, میں نے یہ کیا بولا, غیب سے مراد چھپی ہوئی چیز ہے ہاں جس کو حواس نہ پا سکتے ہیں اور ٹھیک ہے. نہ اس کو ہوں عقل ہوں کوئی ہوں اس کا احاطہ کر سکتی ہے. جی یہ تعریف جو ہے ہاں, آپ کے جال حق میں حکیم الامت بہت صاحب بہت نے اچھے. تو لکھی. آپ اس تعریف کو قبول کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ بھی قبول کرتے ہیں کہ غیب اللہ کے ذات سے ہے, کسی کو دیا نہیں گیا, یہ بھی قبول کرتے ہیں آپ؟
غیب اطلاع علی الغیب دی بھائی گئی پہلے آپ نے یہ کہا کل کہ غیب غیب کا بتا- معنی حوادث خمسہ کے علاوہ جو ہو جو وہ میں نے غیب کا یہ معنی غیب- بتا. ارے سنیے نا بھائی، پہلے آپ نے غیب کی تعریف یہ بتائی کہ جس کو عقل سے یا حواس سے آدمی جو ہے نا پہچان نہ سکے، اور وہ یہ بھی آپ نے بتایا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، راہیل بھائی کر رہے ہیں، آپ نے دوسرا یہ بھی بتایا کہ یہ ذاتی ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اطلاع علی الغیب سرکار کو ہے، تو پھر غیب یعنی وہ چیزیں جو حواس سے باہر ہے وہ سرکار کو دیا گیا. تو آپ دو باتیں کر رہے ہیں، پہلے ایک موقف پہ آئیے نا. آپ کیا میرے کہنا بھائی چاہتے ہیں؟ آپ نے بس یہ بولا ہے کہ غیب کی، آپ نے یہ نہیں بولا تعریف کرے. جب میں نے بولا کہ میں غیب کی تعریف کر رہا ہوں، آپ نے بولا تعریف نہ آپ نے کرو. ترجمہ ابھی تک جب راہل میں بھائی کہہ نے رہے ہیں ابھی تک جب ترجمہ آپ بتایا علم الغیب کا. یہ لغوی میں نے بتائے ہیں، میرے اصطلاحی بھائی آپ اصطلاحی لغوی یہ نہیں معنی ہے. اور اصطلاحی وہ سب معنی بات یہ ہیں، ہاں اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ یہ جو علم الغیب ہے یہ ایک کلی علم ہے، کلی علم ہے جس کو اچھا یہ عطا کیا جائے، جس کے پاس یہ ہو اس کو ما کان و ما یکون جمی طور پر معلوم ہوتا ہے، اور اس کو کوئی اور علم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اچھا جمی ما کانا ما یکون کو ہی علم الغیب بولتے ہیں. ہاں، یہ اب اصل میں اسماعیل بھائی آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. مسئلہ جی کیا ہے، عالم الغیب جو ہے نا وہ جمی ما کان و ما یکون کا ہے. علم الغیب جو ہے نا یہ جمی کا نہیں ہے. اچھا اس اچھا پر یہاں آپ نے غلطی کر دی، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے یہ میں تعریف آپ پیش کو کی ہے تو میں مجھے آپ دلیل کو سے بتائیے. مولانا آپ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. آپ بھی یہ جو آپ نے بولا اس پر پہلے آپ حوالے دیجیے کہ جو کیا جمی پر اطلاع نہیں ہو، یہ جمی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا علم الغیب کا، اس کا بعض پر ہوتا بھائی ہے. آپ نے جب دعویٰ حوالے کیا ہے تو آپ ہی دیجیے. جواب دیں گے نا، پہلے تو ابھی تک ترجمہ ہی یہ نہیں آپ بتایا نے آپ نے. دعویٰ نہیں کیا، آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے کہ دعویٰ کیا یہ ہی نہیں ابھی تک، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. دعویٰ تو میرا ابھی ہوا یہ ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے دعویٰ یہ پورا ہی نہیں کیا. یہ آپ نے آپ یہ کا کہا، ہی دیکھیے یہ آپ آپ کا ہی دعویٰ ہے. آپ کے علم کی جو صلاحیت ہے نا اس کو میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ اطلاع علی الغیب حضور کو ہے، یعنی غیب کی اطلاع ہے. پھر یہ کہا کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اطلاع علی الغیب حضور کو کیسے آپ نے مان لیا؟ تو آپ خود ہی اپنی تعریف میں فیل ہو گئے بھائی. آپ نے ایک فیل ایک ہی نہیں ہو جگہ گئے پہ 10 میرے منٹ کے بھائی. اندر دو باتیں آپ نے کر دی ہے. میرے بھائی علم الغیب اور اطلاع الغیب یہ دو ڈفرینٹ بھائی چیزیں ہیں. لفظ آپ کو غیب کی آپ نے یہ لفظ جو غیب کی لفظ آپ اچھا آپ کے لفظ لیے آسان غیب کر کی جو دیتا ہوں. آپ نے آپ کے لیے تعریف کی کہ آپ لفظ کے لیے غیب تعریف نہیں لفظ، کی، وہ میں نے ارے آپ کو بھائی لغوی میں نہیں بتایا ہے. میری بات سنیے، میری بات سنیے. آپ یہ آپ کے لیے یہ چیز آسان کر دیتا ہوں جی کہ جو لفظ علم الغیب ہے ہم، یہ سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور انسان کو علم الغیب ہے. اس پر آپ حوالے اس کا مطلب آپ نے اس پر آپ اسی لیے تو میں ترجمہ مانگ رہا ہوں. علم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ اس پر آپ حوالے آپ سنیے نے یہ کہا کہ جو علم الغیب اللہ مفتی. کے سوا کسی کو اطلاق میں نہیں لا سکتے، تو یہ غلط ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ترجمہ پوچھ رہا ہوں، علم الغیب کا مطلب کیا ہے. کیا یار آپ کو مطلب بتایا ہے نا، آپ کو کہاں مطلب بتایا؟ تو علم الغیب کا ترجمہ راہیل بھائی دیکھیے. بتایا کہ ابھی تک انہوں نے؟ نہیں ابھی تک نہیں، نہیں آپ حضرت. نے غیب کی تعریف بتائی جس میں آپ فیل ہو گئے، اس لیے کہ جی آپ نے غیب کی تعریف میں اطلاع علی الغیب کو قبول کیا. اب علم الغیب کا ترجمہ نہیں بتائے اور علم الغیب صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب علم الغیب کا ترجمہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی آپ کو نہیں پتا، میں نے آپ کو ارے ترجمہ مجھے اچھا بتایا ہے. چلو بھائی مجھے بات صاحب، نہیں سنیے. پتا، اسماعیل آپ صاحب. بتا دو نا علم جو الغیب کا لفظی جی ترجمہ تو اسماعیل بتا دو صاحب، یار. جو علم اسماعیل الغیب صاحب، ہے، علم اسماعیل صاحب الغیب ایک ہے منٹ جو. سن لیں. جی اسماعیل صاحب ایک منٹ دیکھیں. آپ جو ترجمہ بتا رہے ہیں اگر آپ وہ کسی لغت کی ریفرنس دے کے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں اب آپ کی وہی بات تو حجت ہوگی نہیں حضور. ہاں وہی میری تو یہ بات کون حجت سی نہیں ہے. لغت سے آپ آپ بتا رہے کے ہیں؟ یہ جو میں نے نہیں. ترجمہ اب آپ کو چونکہ تعریف. راہیل بھائی یہ ظاہر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو عوام تو سنے گی نا. جی حضرت بے تو اب شک. مجھے عوام بھی پہچان لے گی کہ امریکہ میں جی رہنے والے اسماعیل بھائی جو ہے نا علم الغیب کا لفظی ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اب صرف اللہ کے دیکھیے، لیے ہے. اب دیکھیے میری بات، جی میری بات سنیے، میری بات اب سنیے. میں جب دلائل دوں آپ گا کے تو لیے علم الغیب نہ صرف انبیاء کو ابھی ایک بلکہ ابھی ایک اولیاء کو، فرشتوں کو بھی علم الغیب ہے بے ثابت ہو شک جائے گا قرآن ابھی سے. ابھی اس لیے میں ان سے ابھی پوچھ رہا ہوں بار بار علم الغیب کا ترجمہ بتاؤ، لفظی ابھی ترجمہ بتاؤ میرے ابھی بھائی. ابھی آپ نے بولا کہ علم الغیب انسانوں کو، اولیاء کو، نبیوں کو اور جنوں کو بولا آپ نے یہاں پہ، نہیں، فرشتوں کا بولا، اولیاء کو فرشتوں بولا، کو انبیاء کو عطا. بولا. اب سنیے، بات سنیے. ہاں
اب آپ نے لفظ جو علم الغیب بولا ہے ہاں؟ اس کی اثر اگر آپ کو تعریف معلوم ہوتی ہے آپ نہ بولتے، کیوں نہ بولتے؟ کیونکہ آپ کے تو مسلک آپ سے تو پہلے جو آپ میری ترجمہ بات سنیے بتائیں گے تو آپ جناب، ثابت میری کریں گے بات نا نہ آپ حق پر ہو. میں بول رہا ہوں آپ نے ابھی تک آپ علم کے الغیب کا آپ ترجمہ کے ہی نہیں کیا، اور آپ کو یہ بھی نہیں آپ پتا کے کہ میری یہ بات موصوف صفت ہے یا مضاف حضرت مضاف صاحب آپ الیہ ہے، میری بات یہ بھی آپ کو نہیں آپ پتا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اس کا مطلب آپ کو بیسک عربی کا ترجمہ علم الغیب کا نہیں معلوم. یہ اچھا بات ہر عوام جو بھی سنے گی وہ سمجھ لے گی کہ علم الغیب کا ٹرانسلیشن آپ کو نہیں معلوم، اور بغیر ٹرانسلیشن کے میں معلوم کر کے آپ جو ہے نا بحث کرنے کے لیے آئے ہیں علم الغیب پر. میں ٹرانسلیشن میں نے کی ہے، آپ میری بات تو سنیے. نہیں کی آپ نے، اگر یہ جو کی ہے تو آپ نے ابھی بتا بولا دو. دو ہے بھائی علم الغیب اصل دو میں جملے ہیں، علم الغیب ہاں دو جملے ہیں، آپ اس کے لیے 10 جملے مت لائیے، 2 جملوں علم سے ترجمہ کر دو. جو علم الغیب ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے، اس پر نہیں میں آپ ملا بولا، علی آپ قاری نے اس پر. غیب کی تعریف کی ہے، یار علم میری بات الغیب کیوں کا نہیں آپ ترجمہ نہیں سنتے؟ میں کیوں ٹھیک ہے میں نے نہیں سنوں بولا، گا؟ اب میں پہلے بول رہا نہیں، ترجمہ ہوں. آپ بتا دو، علمول بعد کی میں سنتا تعریف ہوں. کریں نا، بات ختم، ٹھیک پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ علمول کی نہیں تعریف راہیل بھائی، کریے. تعریف کی ضرورت نہیں ہے مجھے، علم جی، الغیب کا پہلے لفظی ترجمہ ترجمہ چاہیے. بتائیں. جی بے شک جی حضرت. بات سنیے، میری بات سنیے. آپ کی ملا علی سن کے قاری نے ہمارے کان پک گئے بھائی. آپ ترجمہ 2 لفظ میں بتا دو، آپ 50 ملا باتیں علی مت قاری بتاؤ. آپ کے ایک اب جملے، جب تک 2 جملے کافی ہے ہمارے لیے. اصل میں تعریف کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ بھائی آپ مجھے تعریف نہیں ٹوک چاہیے، دیتے ہیں. ترجمہ تعریف چاہیے. نہیں، ترجمہ، ٹرانسلیشن، سمپل ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن، انگلش میں ٹرانسلیشن، تمل میں کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی آپ بولتے ہیں کہ مجھے تعریف چاہیے، کبھی سنہلی آپ میں بولتے ہیں پریورتن ہے کبھی. بولیں گے، میری اور بات سن اردو میں لیجیے. ترجمہ بولیں گے. یہ آپ جو ہے نا ٹرانسلیشن کرو یار. شرح فقہ الاکبر ہے بھائی آپ شرح جو فقہ الاکبر کی بات کرتے ہو، امام اعظم کی کتاب کی شرح آپ کیا سمجھیں گے یار؟ پہلے علم الغیب کا لفظی ترجمہ تو بتاؤ ہاں یار. ہاں بہت آپ نے فنی بات کی ہے. میری بات سنیے. پہلے تو آپ نے جو شرح فقہ جو الاکبر کہا نا، جو یہ بھی جو لفظی غلط آپ نے استعمال کیا ہے. جو میری بات آپ نے سنیے. جو شرح فقہ الاکبر کہا ہے نا، یہ بھی آپ کا لفظ غلط ہے. کتاب جو کا نام شرح فقہ الاکبر نہیں ہے. یہ جو علم الغیب ہے، یہ اس کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا، یہ آپ میری بات بھائی پوری وہ طرح سب آپ سنیے. کی تعریف پہلے ہے، آپ تفصیل ہے، مجھے ترجمہ چاہیے. یار کبھی آپ بولتے ہو تعریف چاہیے، کبھی بولتے نہیں، ترجمہ. اب ارے لغوی راہیل بھائی، ترجمہ، میں کب سے ترجمہ جی، مانگ رہا ہوں بھائی. میں نے انگلش میں ترجمہ کہہ رہے ٹرانسلیشن کب بھی کہا، سے؟ میں نے آپ کو لغوی سری لنکا کی ترجمہ زبان میں پریورتن ہے بھی کہا آپ کو. اتنی دیر سے آپ سے لغوی ترجمہ ہی تو پوچھ رہے ہیں بھائی. یعنی آپ کو لغوی ترجمہ چاہیے، یہی ہے؟ لفظی ترجمہ، لفظی. ہاں لفظی ترجمہ. جو غیب ہے، علم غیب جو الغیب کا بات معنی کیا ہے؟ یہ مینا پوچھ رہے ہیں یا ترجمہ پوچھ رہے ہیں؟ پھر ترجمہ آپ اور نے معنی ایک ہی تو ہوا یار، عجیب بات کرو نہیں، یار. مینا جو ہوتا ہے اس طرح ہی مینا بھی ہوتا ہے اور لغوی معنی بھی ہوتا ہے. چلو یہ ٹھیک ہے، آپ لفظی آپ ترجمہ بس بتا دو ہنس چلو. کر آپ بس ہنس کر سچے نہ ہو جایا کرے ہر بات پر. نہیں وہ اس میری اچھا لیے کہ چلیے، مجھے آپ افسوس بتائیں، آپ ہوتا ہے. ترجمہ بتائیں. آپ نے پہلے تو شرح فقہ الاکبر کی جو تاریخ آپ نے جملہ کہا وہ بھی جملہ غلط کہا، اور علم کیا الغیب ہے کا ترجمہ ابھی اصل؟ تک نہیں بتایا. اچھا اصل ترجمہ کیا ہے؟ آپ مجھے شرح آپ فقہ ذرا، الاکبر آپ نے دعویٰ کیسے کیا ہے بولتے ہیں؟ علم الغیب صرف آپ نے اللہ کے دعویٰ، لیے میں نے خاص. تو بولا ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے. آپ آپ صحیح نے طرح سے ترجمہ ہی بولیں. نہیں کیا مجھے دعویٰ کرنے کے لیے بھائی. نہیں، آپ نے بولا ہے کہ میں نے جو شرح فقہ الاکبر بولا ہے ہاں یہ میں نے غلط بولا ہے. آپ صحیح ہاں، طرح بولیے. اس سے وہ بعد میں کریں گے نا، پہلے علم الغیب کا ترجمہ تو بتاؤ. تو پھر آپ کیوں اس کو بار بار چھیڑ تب رہے ہیں؟ وہ اس لیے اگر چھیڑ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا بجائے ترجمہ کرنے کے فقہ الاکبر کی شرح کے آپ بیچ میں لا رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے ترجمہ چاہیے. ہاں آپ نے یہ جو بولا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے شرح فقہ الاکبر، تو آپ ہاں وہ ابھی اس لیے صحیح کہا کر کہ وہ دیجیے. اصل میں عربی میں شرح فقہ الاکبری کہیں گے. شرح ہاں تو اب شرح ہنس رہے ہیں آپ. ہاں جب آپ مجھے درمیان میں بتائیے ہنس علم رہے ہیں. الغیب کا ترجمہ بتائیے. جب درمیان میں وقف ہوگا تو وہ شرح فقہ الاکبر ہوگا. شرح ہاں فقہ الاکبر ہوگا. اب میری بات سنیے. جو جی، غیب کی تعریف مجھے آپ تعریف نہیں بول رہے چاہیے ہیں، بھائی، مجھے ترجمہ چاہیے. اب آپ بول رہے ہیں کہ مجھے ترجمہ چاہیے، یعنی نہ لغوی معنی چاہیے نہ اصطلاحی معنی بھائی چاہیے. ترجمہ ٹھیک ہے. کا مطلب بھی آپ کو نہیں معلوم، ٹرانسلیشن. یہ جو میں اب ترجمہ کر رہا ہوں ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے، اصطلاح کچھ اور بولتے ہیں. اب غیب جو ہے، غیب لفظ بھائی غیب، مجھے غیب کی کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے علم الغیب کا ترجمہ چاہیے، پہلے ٹرانسلیشن. جیسے علم میں یہ کہوں محمد رسول اللہ، تو محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے نا.
اب علم الغیب کا ترجمہ کیا ہے؟ اب یہ کہیں گے محمد کا تعریف یہ ہے، رسول کی تعریف یہ ہے، اللہ کی تعریف، وہ نہیں چاہتا میں، لفظی ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو علم الغیب کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ہر چھپی ہوئی چیز ہے ہاں اس کو، اس کے علم کو، اس کے کلی علم کو جاننے کو علم الغیب کہتے ہیں۔ نے دیکھا، یہی آپ کی غلطی ہے۔ اس کو جی عالم الغیب کہتے ہیں، ہر غیب کو جاننے والے کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ علم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہے، ابھی بھی آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا بھائی، اور اب آپ آئے بحث کرنے کے لیے۔ عالم الغیب کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پہلے پاس آپ علم الغیب کا علم ترجمہ غیب بتائیں ہو۔ گے تو میں اس کی تفسیر کروں گا آپ کو۔ عالم الغیب کیا ہوتا ہے؟ غیب جو کا آپ نے بتایا نا کہ جاننے، ہر غیب کا غیب کو جاننے جاننے۔ والا، ہر غیب کا ہاں جاننے والا اس کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ ہاں، علم الغیب کا ترجمہ ابھی تک آپ نے نہیں اب بتایا۔ اب آپ بولیے جو اچھا عالم راہیل بھائی، الغیب ہے، اب آپ راہیل بھائی، عالم الغیب آپ یہ راہیل کہہ بھائی آپ سکتے نے ہیں؟ سن لیا، ہمارے Yes. اسماعیل صاحب وہ یہاں سے تقریباً کتنے کلومیٹر دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے نہ انگلش میں اس کا ترجمہ کر پائے، نہ اردو میں ترجمہ کر پائے، نہ کسی اور زبان میں ترجمہ کر پائے۔ جب یہ علم الغیب کا ترجمہ کر دے تو پھر مجھے آپ بلا لینا، تب تک جی آپ حضرت، ان سے بہتر گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ بہتر حضرت، یہ جی میرے جی بھائی بہت اس طرح جی نہیں جی آپ ٹھیک ہے۔ ہاں جب آپ علم بات الغیب کا ترجمہ جس دن مولانا کر لیں گے نا، اس دن میں آپ سے بات کروں گا۔ پھر عالم الغیب علم کا تو میں نے بتا ہی دیا، غیب کا جاننے علم والا۔ ابھی تک علم علم الغیب کا ترجمہ آپ نے بتایا اچھا نہیں راہیل بھائی، آپ نے یہ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ آپ نے بھی اس کہا پر جی فوکس حضرت، کریں، پہلے ترجمہ جی مانگ لیں ان حضرت، سے، ٹھیک ہے آپ نا؟ نے کہا، جی حضرت، مولانا میری بات اچھا سن کے اچھا، جائیے میں تو مولانا، سمجھا بات کسی بڑے علامہ صاحب کو آپ نے بلا کے رکھا ہے امریکہ سے، تو میں مولانا سب آپ اپنے کام وغیرہ کے چھوڑ جو کر، ایک میری کلاس بھی تھی اس کو بھی میں نے ایڈوانس کر کے ان کے لیے ٹائم نکالا، تو پتہ چلا کہ یہی وجہ وہ ہے، کیا بولتے ہیں یہی نا کہ وجہ کھودے پہاڑ خدا اور نکلا پہاڑ چوہا۔ نکلی چوہیا، جی حضرت، ہاں یہی بالکل صحیح۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ ان سے بات ماشاء کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ تعالیٰ حضرت کرم جی صاحب، حضرت، آپ فرمائے۔ السلام علیکم۔ بھاگنا السلام چاہیے، علیکم۔ آپ بھاگنا چاہیے۔ یہ جو مولانا صاحب نے بولا ہے، راہل صاحب آپ نے خود سنا ہے کہ مولانا صاحب نے بولا ہے کہ جو غیب کا علم جانے اس کو عالم الغیب بولتے ہیں، یہی بات ہے۔ اسماعیل صاحب، انہوں نے عالم سنیں، الغیب کی انہوں نے کیا تعریف کی ہے؟ اسماعیل عالم صاحب، الغیب، اسماعیل ہاں اسماعیل صاحب، ہاں جی، آپ امریکہ میں کب سے رہ رہے ہیں؟ آپ یہ بات چھوڑیے، انہوں نے ارے بولا کہ عالم ارے نہیں الغیب نہیں کسے نہیں، کہتے ہیں؟ ایک منٹ، وہ تو چلے گئے نا، ان کی بحث آپ سے اس پہ تھی نا، انہوں میں نے پوچھ رہا بولا ہوں ہے، میں امریکہ میں کب سے وہی رہ رہے پوچھ رہا ہوں، ہیں؟ میں نہ وہی آئی پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے عالم الغیب کی تعریف کیا کی ہے؟ I just want to ask that have you born in America or you are immigrant? No, I'm not. You are immigrant. Yeah. Okay. So I think you have also read the Webster Dictionary and the Oxford Dictionary also, جی بالکل۔ right? If one asks you to search out the translation of anything, we use Google Translate, right? For example, یہ لڑکا گانا گا رہا ہے. So if you want to translate this in English language, then we have to type this یہ لڑکا گانا گا رہا ہے in Roman or in Hindi or in Arabic Urdu language, and after that Google reply in which context, Google جی replies بالکل that guy is singing a song. This is called the translation. تو آپ جی، سے حافظ احسان اقبال قادری صاحب صرف ٹرانسلیشن پوچھ رہے تھے، آپ معنی بتا رہے ہیں. آپ میں نے اس کو صرف ہی ٹرانسلیشن ہی بتائی ہے۔ let me complete my dear, let me complete. جی جی اب اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ لڑکا گانا گا رہا ہے، اب آپ کہیے وہ کا مطلب یہ ہے جو یہاں نہ ہو، لڑکا کا مطلب جو لڑکی نہ ہو جس کے، ہے نا، اور اس کے بعد گانا گا رہا ہے، گانا اسے کہتے ہیں جو آدمی گاتا ہے سر لے تال کے ساتھ. تو آپ جی سے کوئی اس کو ایکسپلینیشن نہیں پوچھ رہا تھا، ہی واز جسٹ آسکنگ یو دا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف دس ورڈ. جی، میں نے اور ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہی بتائی ہے یا نہیں نہیں نہیں، بتائی؟ آپ نے کون سی لغت سے بتائی؟ آپ نے کون میری سی بات، لغت سے بتائی؟ میں آپ نے لغت کا آپ نام بتا دیں. کے جال حق، آپ جانتے ہیں جال حق لغت صاحب ہے، کو؟ جی جال حق جی لغت ہے. لغت، جال حق کیا لغت کی کتاب انہوں ہے؟ نے ادھر، اچھا انہوں نے ادھر حوالہ دیا ہے تفسیر نہیں نہیں، بیضاوی کی، میں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ انہوں نے رہا ہوں حوالہ دیا ہے، کیا یہ لغت حوالہ ہے، جال حق کیا انہوں نے، لغت. اچھا یعنی آپ بولیں کہ آپ کے حکیم الامت صاحب نے ترجمہ غلط کیا اس کا علم الغیب کا؟ بالکل غلط کیا، اس میں ریکارڈ ہو چکا ہے، دنیا سنے گی اس کو. اچھا یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہاں بریلویوں کے جو حکیم ہاں الامت صاحب ہیں ہاں. وہ بالکل جاہل تھے، ان کو علم غیب کی تعریف بھی نہیں پتا تھا، اور انہوں نے پھر آپ اپنی علم بحث غیب کی لکھ دی۔ بات کر رہے ہیں،
علم غیب، کبھی عالم الغیب، کبھی علم الغیب. آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. علم اور میں نے دوسری اس چیز وقت یہ کا ہے ہمیں ہمارے میں آپ نے کے اس بیچ میں وقت جب کا بات علم غیب ہی بولا ہے، سنیں عالم سنیں الغیب تو میں نے ہمارے استعمال آپ ہی کے نہیں بیچ کیا. میں جب وہ ہمارے تو آپ کے حضرت بیچ میں صاحب جب عالم بات ہوئی الغیب لے تھی، کر آئے ہیں. سنیں ہمارے آپ کے بیچ میں واٹس ایپ پہ کنورزیشن ہوئی تھی، تو میں نے آپ سے جی پوچھا تھا کہ ماخذ کیا ہوں گے ہمارے آپ کے درمیان، تو آپ نے کیا کہا تھا جناب؟ اچھا ماخذ جی کیا جناب ہوں گے؟ جناب جسٹ اتنا بتائیے جتنا میں نے پوچھا ہے. ماخذ کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے بولا قرآن ہے کہ مجھے حدیث اجماع آپ کا قیاس. قرآن حدیث اچھا اجماع قیاس، ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا تھا. تو جعل حق آپ کے نزدیک قرآن ہے کہ حدیث ہے کہ اجماع ہے یا قیاس ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی کہ جو آپ کے، اب میری بات آپ نے پوری سنی ہے، جی میں جی نے میں جیسے سنوں آپ گا، نے پوری ساری سنوں بات، گا جی. میں جی قرآن سے بھی بتاؤں گا، حدیث سے بھی بتاؤں گا، قیاس اجماع سب سے بتاؤں گا. پہلی بات آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے جو جعل حق والے ہیں حکیم الامت صاحب، وہ بالکل جاہل تھے، انہوں نے جہالت کی بنا پر یہ ساری بحث لکھ دی جعل حق میں علم الغیب پر، حالانکہ ان کو علم الغیب کا ترجمہ بھی معلوم نہیں تھا. بول دیا آپ نے، میں بولوں؟ ہاں ہاں جی آپ کے ماخذ کیا تھے؟ قرآن جی. حدیث اجماع قیاس. پہلے آپ اس کا مجھے جواب کیا دے دیجئے، وہی تو میں پھر جواب دے رہا ہوں کہ جعل حق آپ کے نزدیک اگر معتبر کتاب ہے تو ہم اور بھی حوالے آپ کو جعل حق سے دیں گے علم غیب کے اگر تعلق سے. میری بات سن لینا، اب آپ آپ سن کو لینا، اور حوالے سن لینا، آپ کو اور سن تو حوالے تو ہم اور نہ کریے. ابھی اس اور آپ تو ہمارے کہاں ہیں؟ آپ کو اب ہاں آپ کی ایک بات ہوگی نا، میں اس پر ایک بات ابھی کر نہیں لوں ہوئی پھر ہے، آپ ابھی میری آپ بات جواب کرنا. دے رہے ہیں، ہم آپ کی جی بات کا جواب دے رہے ہیں. ابھی علم غیب کے تعلق سے تمام چیزیں ہیں. عید میلاد النبی سوری جعل حق کے تعلق سے عید میلاد النبی ہے، اور علم غیب مصطفیٰ ہے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یعنی کہ آپ کے نزدیک پھر اگر معتبر کتاب ہے جعل حق حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ اگر اس کا آپ دلیل پیش کر رہے ہیں، حوالہ پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے سب کیا آپ کے نزدیک سب کچھ حق ہے، تو بات ہی ختم اب ہو جاتی ہے. اب میری بات، آپ کی بات ہوگی، جی ہاں ہو گئی. آپ میری بات سنی. جی سنا. یہ اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے ہوں کہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں وہی آپ کے حضرت صاحب بھی کر رہے ہیں. ہوں جیسا کہ ازالات الریب میں وہ ہوں سرفراز احمد صفتر صاحب نے بھی علم الغیب کی یہی تفسیر بیضاوی کی جو تعریف تفسیر، ہے آپ وہی تفسیر نقل کی کی. بات کر رہے ہیں، پھر آپ تعریف کی بات کر رہے ہیں، ترجمے کی بات ہو رہی نا. میں نے یار آپ نے شاید ابھی میں سنا نے نہیں آپ میں نے کیا کو وہ بولا. لڑکا آپ گانا نے گا لفظ رہا ہے، تفسیر، اتنا لمبا اگزامپل دیا. آپ نے لفظ تفسیر سنا ہے اور آپ نے شروع کرنا شروع کر دیا. آپ نے میں میری نے بات سنی، میں نے کیا تفسیر بولا الگ آپ ہو کو گئی، پتہ؟ تفسیر الگ ہو گئی، اصطلاحی معنی الگ ہو گئے، اور ٹرانسلیشن الگ ہو یہ گیا. بالکل لغوی معنی ہے تفسیر میں جو ٹھیک ہے، بہک کا رہے یہ ہو بھیا، ذرا قاعدے سے بات کرو، حد میں رہ کے ہیں کہے کیا پھدکنے لگے. کیا نہیں نہیں پھدک نہیں لگے، وہ تو پتا پھدکنے نہیں امریکہ لگے. کچھ ہزار آپ نے کلومیٹر دور ہے، میری بھی اپنا بات کو موکل بھیجیں گے، پکڑ لائے گا یہیں پھر. یؤمنون آپ نے کیا بولا ابھی بات کٹ کی تھی. ہم نے بولا اپنا موکل بھیجیں گے بھی، یہاں ہم لے آئے گا انڈیا. جی ماشاء اللہ آپ بھیجیے، ہم آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ یہ جو اس کو گرمی کی ہوا دے کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں. بھاگنے کی کوشش نہیں، تم تو پورے اس میں کنورزیشن میں علم الغیب کی تم صرف ٹرانسلیشن نہیں کر پائے یار. تم ہاں کیا ہاں گھنٹے ناظرہ کرو گے ہیں؟ ہاں 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 زبردستی ہم نے یہاں پہ احسان اقبال قادری صاحب کا وقت جو ہے وہ برباد کرے تمہارے جیسے چکروں میں. برباد نہیں کر ہیں؟ دیا وہ حضرت چلو صاحب جاؤ، اب بات تمہاری آپ اتنی ٹھکائی ہم کو کرنی تھی کہ تمہارا بھوت اتر جائے، اور آج تمہارا بھوت، ابلیس، ماشاء اللہ شیطان، برہم، یہ راکشس سب ان کی اتر علمی، گیا. یہ ان کی علمی چلو چلو، صلاحیت ارے ہے. چلو، وہاں آپ جو نے ٹرانسلیشن ذرا اپنے سا نہیں آتا حکیم ہے بڑبڑ الامت کرتے صاحب ہو. کو ہاں، اپنے ہمارے حکیم حکیم الامت الامت صاحب تمہارے لیے معتبر ہیں. کو ہمارے آپ حکیم الامت نے صاحب جہل تمہارے لیے بول معتبر دیا کب سے ہو میرے بھائی، گئے؟ آپ نے جہل بول ہمارے دیا. حکیم الامت صاحب تمہارے لیے معتبر کب سے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا میرے ماخذ قرآن حدیث میرا اجماع قیاس میں میرا تم نے اپنے بیٹا ماخذ طے وہ کرے تھے؟ بیٹا قرآن وہ حدیث اجماع قیاس یہ تھا. جعل حق تمہارے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع قیاس ہے. کیا ہے بابا؟ آپ اگر تمہیں یہ بھی بھاگو نہیں نا پتا؟ تو میں تمہیں لغت کا جو ہے وہ حوالہ دے رہا ہوں نہ کتب اب لغت گیا، میں سے. جو آپ حضرت تھے بھاگو ان نہیں، کے سامنے تو تمہارے منہ سے آواز نہیں حضرت نکلی. اب آواز تم نہیں، مجھے ان پوری کو ایڈ سنو، کرو، وہ خود اب تم جان کے اس کی بھاگے ہیں. ان کے ان کو پاس اتنا ساری ٹائم سمجھ تھوڑی آ نہ ہے. گئی تھی. نہ میں نے علم بابا، غیب کی اچھا سنو تعریف یہ کی، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ عالم سنو یہ الغیب کی کون ہے، تعریف میں ہے. تم کو بتاتا چلوں کہ یہ کون ہے. اب میری بات سن لو، جن سے تم نے وہ بات کری. بھاگ گئے یہ جو بھی حضرت ہیں، کون بھاگ ہے یہ گئے. سن لو، سن تو لو انہوں نے بابا. میری بات نہیں سنی، وہ ارے بھاگ بابا گئے جو سن بھی. تو لو، اب میری تو بات سن لو. وہ تھے کون حضرت یہ تو سن جی لو. جی سنائیے. آپ ذاکر نائک کو جانتے ہیں؟ جی بالکل جانتے
آپ کے نزدیک وہ اچھے اسکالر ہیں برے ہیں؟ جی اچھے ہیں. اچھے اسکالر ہیں. تو حافظ احسان اقبال قادری واز اے پرسن who asked a simple question in Sri Lanka to Zakir Naik few years ago. اچھا Yeah. صحیح. He asked that in one of your lecture you said that there are more than 25 verses in the Quran which reject wasila for the believers to seek. کیونکہ ذاکر نائک نے ایسا کہا تھا اپنی ایک تقریر میں. تو حافظ جی احسان اقبال قادری صاحب نے پوچھا کہ I am here just to know about those Quranic verses. Please let me know only one verse. He said that presently I am a very busy person and there are so many staff working on my behalf. So when I'll go back to India, then just give me your email ID. When I will be there in Mumbai, I will email you each and everything. کچھ آج تک نہیں بھیجا اس نے. یہ وہ شخص ہیں حافظ احسان اقبال قادری. چیلنج ذاکر نائک ان سری لنکا. یہ ذرا ٹائپ کرنا تو تمہیں پتا چلے گا تم کس ہستی سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب چلو کلٹی مارو. پوری آڈیو آپ لوگوں نے سماعت کیا, دیکھ لیے اس میں کس طرح یہ لوگ علم غیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بحث کرنے کے لیے آتا ہے مگر علم غیب کا ترجمہ بتا نہیں پاتا ہے. تو آپ لوگ بھی ایسے لوگوں سے بچے, اپنے اہل و عیال کو بچائیں اور اس آڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. جزاک اللہ خیر.